بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان بحث کیوں ہوئی، کب ہوئی اور کس بات پر ہوئی، اور اس بحث میں کس طرح حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ اسلامک AR چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا کہ زمین سے مٹی لے آئیں۔ آپ آئے تو زمین نے کہا، میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں کہ تو مجھ سے کچھ کمی کر یا مجھے عیب لگا۔ وہ واپس آ گئے اور مٹی نہ لی۔ پھر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا کریم، زمین نے تیری پناہ کا سوال کیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس سے مٹی نہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین انہیں بھی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طالب ہوئی۔ انہوں نے بھی اسے چھوڑ دیا اور واپس لوٹ گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرح بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ وہ تیری پناہ کی طالب ہوئی تو میں نے اسے طارز نہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا جو کسی پر رحم نہیں کرتے، تو زمین پھر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی طالب ہوئی۔ فرشتہ اجل نے کہا، اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کا حکم بجا نہ لاؤں۔ لہذا انہوں نے تمام روئے زمین سے مٹی لی اور آپس میں ملا دی۔ یہ مٹی مختلف جگہوں سے لی گئی تھی، جس میں سے کچھ سرخ تھی، کچھ سفید اور کچھ سیاہ، اسی لیے اولاد آدم مختلف رنگوں کی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسے اوپر لے گئے اور اسے گیلا کیا حتیٰ کہ وہ گارا بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کیچڑ سے، پس جب میں اس کو سنواروں اور پھونک دوں اس میں اپنی طرف سے روح، تو تم گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے پیدا کیا تاکہ ابلیس اس کے مقابلے پر تکبر نہ کر سکے۔ پس اللہ تعالیٰ نے بشر کو پیدا فرمایا۔ وہ 40 سال تک مٹی کا ایک جسم رہا۔ یہ سال جمعۃ المبارک کے دن کے برابر تھا۔ فرشتے جب اس کے قریب سے گزرے تو اسے دیکھ کر ڈر گئے، اور سب سے زیادہ ابلیس خوف زدہ تھا۔ وہ جب بھی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے قریب سے گزرتا تو اسے ٹھوکر مارتا۔ اس کی ٹھوکر سے اس جسد سے ٹھیکرے کی سی آواز نکلتی جس سے ایک کھنکھناہٹ پیدا ہو جاتی۔ اسی مرحلہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بجنے والی مٹی سے ٹھیکری کے مانند۔ شیطان جب ان کے قریب سے گزرتا اور انہیں ٹھوکر مارتا تو وہ سوال بھی کرتا کہ اسے کس لیے تخلیق کیا جا رہا ہے۔ وہ اس جسد کے آگے سے داخل ہوتا اور پیچھے سے نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بے شک تمہارا رب غنی ہے اور یہ کھوکھلا ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر دوں گا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونکنا تھا، تو ملائکہ سے فرمایا، جب میں اس جسم میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور روح آدم علیہ السلام کے سر میں پہنچی تو انہوں نے چھینک ماری۔ اس پر فرشتوں نے کہا، اے مخلوق خدا، الحمدللہ کہہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے رب نے تجھ پر رحمت کی۔ اور جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے میووں کو دکھایا، اور جب روح ان کے پیٹ میں داخل ہوئی تو انہوں نے کھانے کی خواہش ظاہر کی، اور اس سے پہلے کہ روح پاؤں تک پہنچتی جلدی سے جنت کے پھلوں کو توڑنا چاہا۔ اور اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان کی سرشست میں جلد بازی ہے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے رب کریم، حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کراؤ جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکال دیا، کیونکہ ان سے خطا سرزد ہوئی، اس وجہ سے انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے پوچھا، آپ ہی حضرت آدم علیہ السلام ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں ہی آدم ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ وہی ہیں نا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، پھر کس لیے آپ نے ہمیں بھی اور اپنے آپ کو بھی جنت سے نکال دیا؟ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں حضرت موسیٰ ہوں۔ حضرت آدم نے فرمایا، آپ بنی اسرائیل کے نبی موسیٰ ہیں؟ آپ وہی ہیں نا جس سے اللہ تعالیٰ نے در پردہ کلام کیا اور درمیان میں کسی مخلوق کو پیغمبر نہیں بنایا؟
حضرت موسیٰ نے جواب دیا ہاں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا پھر آپ مجھے ایسے امر پر ملامت کیوں کرتے ہیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ یعنی جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اس لیے میرا خود پر کوئی اختیار نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام بحث و تکرار میں جیت گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔